بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 25، صفحہ نمبر 504۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ پھر اتارا تم پر بعد گھٹن کے اطمینان، اونگ چھا رہی تھی ایک جماعت پر تمہاری اور دوسری جماعت فکر پڑی تھی۔ ان کو اپنی جانوں کی خیال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں غلط خیال جیسا خیال جاہلیت کا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں وہ کیا ہمارے لیے ہے معاملہ جنگ سے کچھ بھی۔ قل ان الامر كله للہ، کہو بے شک معاملہ سارا اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، چھپاتے ہیں وہ اپنے دلوں میں جو نہیں ظاہر کرتے وہ آپ کے سامنے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، کہتے ہیں وہ دل میں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملہ میں کچھ بھی تو نہ مارے جاتے ہم یہاں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین، کہو اگر ہوتے تم تمہارے گھروں میں ضرور ظاہر ہوتا وہ جو لکھا گیا۔ علیہم القتل الی مضاجعہم، ان پر مارا جانا ان کی لیٹنے کی جگہ کی طرف۔ ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور تاکہ آزمائش میں ڈال کر جان لیں اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں۔ ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور، اور تاکہ صاف کریں وہ جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سینوں والی باتوں کو۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ اصابہ بدلہ دینا، جیسے فاصابہم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار، پس اللہ نے ان کو ان کے قول کے عوض ایسے باغات دیے جن میں نہریں جاری ہیں۔ المائدہ 85۔ غمن بغم، غم بالائے غم محاورہ ہے، یعنی طرح طرح کی پریشانیوں سے تمہیں سابقہ پڑا۔ نعاسن امنتاً سے بدل الکل ہے اور امنتاً انزل کا مفعول بھی ہے۔ جملہ یغشا نعاسن کی صفت ہے، نکرہ کی نکرہ سے تکرار ہوتی ہے تو ثانی غیر اول ہوتا ہے۔ زن سے پہلے کاف جارہ معذوف ہے، یعنی ہمارے برادر۔ محس الشیء خالص بنانا، آلودگی دور کرنا۔ اونگ چین بن کر اتری اور بے چینی دور ہوئی۔ جنگ عہد میں جن کو شہید ہونا تھا ہو گئے، جن کو ہٹنا تھا ہٹ گئے، جو میدان میں باقی رہے ان میں سے مخلص مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم غنودگی طاری کر دی۔ لوگ کھڑے کھڑے اونگنے لگے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار زمین پر گری۔ یہ حصی اثر تھا اس باطنی سکون کا جو اس ہنگامہ رست خیز میں مومنین کے دلوں پر وارد ہوا۔ اس سے خوف و ہراس کا فور ہو گیا۔ یہ کیفیت ٹھیک اس وقت پیش ہے جب لشکر اسلام میں نظم و ضبط قائم نہیں رہا تھا۔ بیسیوں لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ سیاہی زخموں سے چور تھے، سپاہی زخموں سے چور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی افواہ سے رہے سہے ہوش گم ہو گئے تھے۔ پس یہ نیند بیدار ہونے کا پیام تھی۔ غنود کی طاری کر کے ان کی ساری تھکن دور کر دی اور ان کو متنبہ فرما دیا کہ خوف و ہراس اور تشویش و اضطراب کا وقت جا چکا، مامون اور مطمئن ہو کر اپنا فرض انجام دو۔ چنانچہ فوراً صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر لڑائی کا محاذ قائم کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مطلع صاف تھا، دشمن سامنے سے بھاگتا نظر آیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی کے بعد طمانینت یعنی اونگ اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی۔ مخلص مسلمانوں کے بالمقابل ناخالص مسلمانوں کا حال۔ بزدل اور ڈرپوک منافقین جن کو نہ اسلام کی فکر تھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محض اپنی جان بچانے کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے،
کہ کہیں ابو سفیان کی فوج نے دوبارہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس خوف و فکر میں اونگ یا نیند کہاں آتی جب دماغوں میں خیالات پکار رہے تھے کہ اللہ کے وعدے کہاں گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا قصہ نمٹ گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے گھر واپس جانے والے نہیں، سب یہی کام آ جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، ہمارا اس میں کیا اختیار ہے۔ ان کو جواب دیا، بے شک تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بنائے یا بگاڑے، غالب کرے یا مغلوب، آفت بھیجے یا راحت، کامیاب کرے یا ناکام، سب اس کے قبضہ میں ہیں۔ مگر تمہارے دلوں میں چور ہے، تم آپس میں کہتے ہو شروع میں ہماری رائے نہیں مانی گئی، چند جو شیلے نا تجربہ کاروں کے کہنے پر مدینہ سے باہر لڑنے نکل آئے۔ آخر منہ کی کھائی، اگر ہمارے مشورہ پر عمل کیا جاتا تو اس قدر نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ ہماری برادری کے بہت آدمی مارے گئے، وہ کیوں مارے جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں، اب حسرت و افسوس سے کچھ حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کی جگہ، سبب اور وقت لکھ دیا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، فرض کرو تمہاری ہی رائے سنی جاتی، تو بھی جن کی قسمت میں عہد کے قریب جس جگہ مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ کسی نہ کسی سبب سے ادھر کو نکلتے اور وہیں مارے جاتے۔ اس کے بجائے اللہ کا یہ انعام ہوا کہ جہاں مارا جانا مقدر تھا مارے گئے اور اللہ کے راستہ میں خوشی سے بہادروں کی طرح شہید ہوئے۔ پھر اس پر پچھتانے اور افسوس کرنے کا کیا موقع ہے؟ وطائفة منهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم۔ ترجمہ، اور ایک دوسری جماعت وہ تھی جن کو اپنی ہی پڑی تھی، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلاف واقعہ گمان کر رہے تھے جو محض حماقت والے گمان تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارا معاملہ میں کچھ اختیار ہے؟ آپ جواب دیں، سب اختیار اللہ کا ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مارا جانا مقدر تھا وہ ان مقامات کی طرف نکلتے جہاں وہ مارے گئے۔ بھٹی میل کو جلا دیتی ہے، خالص سونا نکھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، ان سے کسی کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں۔ اور عہد میں جو صورت پیش آئی اس سے مقصود یہ تھا کہ تم کو ایک آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ باہر نکل آئے۔ امتحان کی بھٹی میں کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، مخلصین کامیابی کا صلہ پائیں اور ان کے دل آئندہ کے لیے وساوس اور کمزوریوں سے پاک ہو جائیں، منافقین کا اندرونی نفاق کھل جائے، سب لوگ صاف طور پر ان کی خبث کو سمجھنے لگیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا یعنی جنگ کا پانسا اس لیے پلٹا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات کی آزمائش کریں اور تاکہ تمہارے دلوں میں جو بات ہے اس کو صاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور الرحیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے جس دن بھیڑیں دو فوجیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کے سوا نہیں کہ پھسلا دیا ان کو شیطان نے ایک حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے کی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ درگزر کیا اللہ نے ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے تحمل والے ہیں۔ جنگ عہد میں پیٹھ پھیرنے والوں کو اللہ نے معاف کیا، تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑ دیا، لشکر کی پشت ننگی ہو گئی، کافروں کے سواروں نے عقب سے حملہ کر دیا اور آگے جو بھاگے جا رہے تھے وہ بھی پلٹ گیا، اور اسلامی فوج نرغہ میں آ گئی، اس لیے بھگدڑ مچ گئی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے۔ چند جانباز صحابہ بھی ساتھ تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت کعب نے آواز دی، تب لوگ بھاگ رہے تھے، وہ پلٹ گئے اور دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ بس صورتحال بدلی، مسلمانوں نے ہاری ہوئی بازی پھر جیت لی۔ اس عارضی ہزیمت کا سبب تیر اندازوں کی غلطی تھی، ان کے معافی کا حکم پہلے آ گیا ہے۔
اب اس آیت میں میدان چھوڑنے والوں کی معافی کا اعلان ہے۔ فوج نے یہ حرکت جان بوجھ کر نہیں کی تھی، شیطان نے ان سے یہ غلطی کرائی تھی، اور اللہ بڑے بخشنے والے بڑے بردبار ہیں، اس لیے سب کو بخش دیا، اب کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں۔ مصر کے ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اعتراض کیا کہ وہ جنگ احد میں بھاگے تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ اسی آیت کی طرف اشارہ تھا۔ بخاری شریف حدیث 4066۔ آیت کریمہ: جن لوگوں نے تم میں سے پشت پھیری جس دن دو جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، یعنی مدینہ والے مکہ والے، اور اس کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ شیطان نے ان سے غلطی کرا دی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور یقین رکھو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے بردبار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔